محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں کتاب بخاری کے کتاب النکاح سے ایک حدیث عائشہ کے نام سے روایت کردہ پیش کروں گا، توجہ دلاؤں گا۔ اس کو آپ حوالے کو محفوظ رکھیں۔ باب من قال لا نکاح الا بولی لقول اللہ تعالی فلا تعضلوہن فدخل فیہ السیب وکذلک البکر وقال ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وقال وانکحوا الایام منکم۔ اب باب میں قرآن شریف کے الفاظ متن کے ٹکڑے ٹکڑے بخاری نے یہ جمع کیے ہیں جو انتہائی موضوع سے بے جوڑ ہیں۔ لا نکاح الا بولی، یہ عنوان ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ ابھی سورۃ نساء کی آیت 21 سے سن چکے کہ عورتیں خود اپنی پسند سے شادی کریں، قبول کریں نہ کریں ان کی بات ہے۔ یہاں لا نکاح الا بولی سے گویا کہ خود دوسرے ٹکڑے قرآن کے دینے کی کیا بات ہوئی۔ ہم بھی قرآن سے پیش کر رہے ہیں کہ عورت خود اپنے شوہر کا انتخاب کرتی ہے، اوپر اس کے وہ بھی ہے کہ عورتوں کے اوپر جبر نہ کرو۔ تو خیر جو بھی ہے بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انداز ہے امام بخاری کا جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے جھوٹی حدیث کے حوالے سے۔ جھوٹی حدیث کا عنوان سنا آپ نے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ حدیث عائشہ کی ہے کہ نکاح جاہلیت کے زمانے میں 4 اقسام پر تھا، 4 قسم کا نکاح ہوتا تھا۔ اسلام سے پہلے 4 قسم تھے نکاح کرنے کے۔ عائشہ کی یہ حدیث ہے، باب 66 ہے، حدیث کا نمبر 114 ہے۔ 114 نمبر حدیث نوٹ کریں۔ اور عائشہ کے نام سے یہ حدیث ہے کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ہو۔ یہ ابن شہاب اور اخبرنی عروہ ابن زبیر، یہ راوی بھی فرضی ہیں، ان کے نام بھی من گھڑت ہیں۔ جو بھی ہیں وہ جو حدیث کو پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ زہری کس قسم کا آدمی ہے۔ میں اس پر ضرورت پڑی تو بات کروں گا، لیکن ابھی جو بات ہے وہ آپ غور سے سنیں، پھر ان راویوں کی بھی سوچ اور پسند آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت، عائشہ نے خبر دی اسے۔ خبر کیا دی؟ ان النکاح فی الجاہلیت کان علی 4 انواع، جاہلیت کے زمانے میں نکاح 4 قسم کا ہوتا تھا۔ فنکاح منہا نکاح الناس الیوم، پھر ان 4 میں سے لوگوں کا نکاح ایک ایسا ہوتا تھا جیسا الیوم، یہ کہ اب کے دور میں، رواں دور میں جو نکاح ہے ایک تو اس قسم کا ہوتا تھا الیوم، معنی اسلام کے دور میں۔ الیوم کی معنی یہ ہوئی کہ عائشہ جو روایت کر رہی ہے، الیوم سے مراد یہ ہے کہ جو اس زمانہ اسلام میں نکاح کا رواج چل رہا ہے ایک تو ایسا تھا پہلے زمانے میں۔ یخطب الرجل الی الرجل ولیتہ او ابنتہ فیصدقہا ثم ینکحہا نکاح آخر۔ نکاح یعنی یہ آدمی، نکاح الیوم یعنی اسلامی دور کا نکاح کیسے ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی کو دعوت نکاح دیتا تھا اس کے ولی کے معرفت۔ یخطب الرجل الی الرجل ولیتہ،
اس کے وارث کو کہتا تھا کہ اپنی لڑکی مجھے دو، ولیتہ او ابنتہ، یا اس کے بیٹی کے حوالے سے یہ خطبہ دعوت نکاح دیتا تھا، پھر وہ تصدیق کرتا تھا، پھر اس کے بعد یعنی وہ تسلیم کرتا تھا ہاں تو نے مانگا ہے میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، اور پھر نکاح کرتا تھا۔ ایک قسم یہ تھا، اور یہ بھی غلط ہے جو آپ آیت سورۃ نساء کی 21 پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اندر ہے کہ عورت خود خزنہ منکم میثاقا غلیظا، وہ دلہن خود تم سے ایگریمنٹ لیتی ہے۔ یہ اب کے دور اسلام کے دور کی جو بات عائشہ کے نام سے حدیث میں لائی گئی ہے، اسلام کے دور کا کیا قرآن سے تعلق نہیں ہوگا کیا؟ قرآن تو بتا رہا ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ کسی کو شوہر قبول کرے یا نہ کرے۔ تو ایک قسم یہ اس نے جائز یعنی 4 قسم جو بتائے نکاح کے ہیں، اس میں سے آج کے دور اسلام کے دور کا ایک نکاح ہے، اور اس کو اس نے جائز کہا ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کان الرجل یقول لامرأتہ اذا طہرت من طمسها ارسلی الی فلان۔ یہ عبارت کی غلطی ہے، یقول لامرأتہ، میم عبارت میں کٹا ہوا ہے کہ ایک آدمی، اب ایک آدمی مانا شوہر، ایک کان الرجل یقول لامرأتہ اذا طہرت، اپنے بیوی کو شوہر کہتا تھا جب وہ حیض سے پاک ہو جائے، کیا کہتا تھا؟ ارسلی الی فلان فاستبذئی منہ، فلاں کے طرف جاؤ اور اس سے صحبت کرو۔ شوہر بیوی کو کہتا تھا فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے ہم بستری کراؤ۔ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ۔ پھر یہ بیوی اس کی جاتی تھی اس مخصوص آدمی کے پاس، اس سے ہم بستری کراتی تھی، اس کے بعد گھر آتی تھی، پھر وہ انتظار کرتا تھا کہ اس شوہر سے جو یہ نطفہ لے آئی ہے، بیج لے آئی ہے، اس کو حمل ہوتا ہے یا نہیں، تو وہ انتظار کرتا تھا اس کے حمل ہونے کا۔ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا، جب یقین ہو جاتا تھا کہ اس سے حمل ہوا ہے، اب اس آدمی کے نطفے سے اس کے پیٹ میں حمل ہوا ہے، اب اس یقین کے بعد وہ شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا کہ بچہ تو اس کے بیج سے ہوگا، میں تو بیوی سے صحبت کرتا رہوں، جاتا رہوں۔ یہ کام اس لیے کہتا ہے، روایت میں ہے وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي تَحَابَةِ الْوَلَدِ لَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْاِسْتِبْذَاءِ۔ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ جس نسل سے یہ بیج لے کر بیوی کو زنا کرا کر کے اس سے یعنی حمل کراتا ہے، یہ وہ آدمی بڑے پائے بڑے نسل کا ہوتا تھا یا اعلیٰ نسل کا ہوتا تھا، جیسے گھوڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں یا اس طرح دوسرے گائے بھینس میں بھی شاید ہوتا ہو، تو اس طرح آدمیوں میں بھی اعلیٰ نسل کے آدمی کے پاس کوئی آدمی اپنی بیوی بھیج کر کے بیج لیتا تھا، ایک نکاح یہ تھا۔ یہ دوسرے قسم کا نکاح گویا کہ حدیث میں اس نے عائشہ نے بتایا۔ اس کو نکاح استبذاء کا نام ہے۔ دوسرے قسم کا نکاح استبذاء یعنی بزے کے لیے فائدہ لینا، حاصل کرنا، بیج لینا وغیرہ اس میں آ جاتا ہے۔ وہ نکاح آخر، تیسرے قسم کا نکاح یہ ہے کہ یجتمع الرہط ما دون العشرہ، 8 10 9 آدمی اکٹھے ہوتے تھے، فیدخلون علی المرأۃ کلہم یصیبہا،
پھر وہ 8 10 9 آدمی ایک عورت کے پاس آتے تھے، سارے کے سارے اس کے ساتھ جمع کرتے تھے۔ فَإِذَا حَمَلَتْ، پھر جب وہ حمل کے ساتھ ہو جاتی تھی، وَوَضَعَتْ، اور وہ بچہ بھی جنتی تھی، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي، بعد اور کچھ راتیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انتظا حملها، حمل اس کا یعنی وضع حمل ہو جائے، اس کے بعد ارسلت الیہم، وہ عورت ان 8 9 آدمیوں کو بلاتی تھی جن سے اس نے اپنے ساتھ جمع کرایا تھا۔ بچہ جننے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کو بلاتی تھی اپنے پاس۔ فلم یستطع رجل منہم ان یمتنع، پھر وہ 8 9 آدمی جب آتے تھے اس کے بلاوے پر، ان کو طاقت نہیں ہوتی تھی جو وہ روکیں یا اس کے حکم پر وہاں اس کے گھر نہ جائیں، وہ مجبور ہوتے تھے اور وہ اس کے بلاوے پر وہاں پہنچتے تھے۔ حتیٰ یجتمعوا عندہا، پھر وہ اس کے پاس جمع ہوتے تھے۔ تقول لہم، وہ بیوی وہ عورت، شوہر کوئی نہیں ہے، وہ عورت ان کو کہتی ہے، قد عرفتم الذی کان من امرکم، تم تو جانتی ہو کہ جو کچھ تم نے صحبت کی میرے ساتھ وہ تو تمہیں علم ہے۔ وقد ولدت، اس سے اب میں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ تم 8 آدمی، تم 9 آدمی میرے ساتھ صحبت کر چکے، اب مجھے بچہ پیٹ ہوا، اس سے پھر بچہ پیدا ہوا۔ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فلان، فلاں ان 8 9 آدمی کو کسی کو اشارہ کر دے، یہ تیرے یعنی صحبت سے یہ بچہ مجھے پیدا ہوا ہے، اور جاؤ تو سمی من احبت، اس کا بے اسمی، جاؤ اس کا نام رکھو جو پسند کرو اپنے حساب سے نام اس کا، اور فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، پھر وہ بچہ اس کے پیچھے لگا دیتی تھی کہ اب یہ تیرے یعنی صحبت سے مجھے ہوا ہے، اب یہ تیرا بیٹا۔ 8 9 میں سے چنتی بھی وہ تھی کہ یہ تیرے شکل پہ لگتا ہے، اس لیے تیرا بیٹا ہے، اب نام بھی رکھو اور اس کو سنبھالو۔ اور لا یستطیع ان یمتنع بہ وجل، یہ اس کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس عورت کو انکار کرے کہ میرا نہیں ہے، میں نہیں لیتا بچہ، بس وہ قبول کرتا تھا۔ یہ 3 قسم کے نکاح ہوئے۔ وَنِکَاحُ الرَّابِعُ یجتمع الناس الکثیر، چوتھا قسم نکاح کا یہ ہوتا تھا کہ اکٹھے ہوتے تھے کئی سارے لوگ۔ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، پھر ایک عورت کے اوپر داخل ہوتے تھے، لا تمتنع ممن جاءها، وہ کسی کو نہیں روکتی تھی جو جتنے کو اس کے گھر آئے، سب کے لیے الاؤ تھا، اجازت تھی۔ وَهُنَّ الْبَغَايَا، وہ عورتیں پیشہ ور زانیہ ہوتی تھی۔ کُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَایَاتٍ، وہ اپنے دروازوں پر جھنڈا لگا دیتی تھی، نشانی یہ ہوتی تھی اس جھنڈے کو دیکھ کر ہر ایک آ جائے۔ تکون علماً، وہ علم مبارک ہوتا تھا دروازے پر کہ میرے پاس جو آئے گا قبول ہو جائے گا۔ فمن ارادہن دخل علیہ، جو چاہے اس جھنڈے والے گھر میں چلا جائے۔ فیضا حملت احداہن، پھر ان عورتوں میں سے جب کوئی حمل کے ساتھ ہوتی تھی، وہ وضعت حملہا، اور وہ وضع حمل بھی ہوتا تھا، جمعوا لہا، سارے کے سارے اکٹھے ہوتے تھے اس کے پاس۔ ودعوا لہم القافہ، وہ قیافہ شناسوں کو بلاتے تھے کہ یہ بچہ ہے، یہ سارے ان لوگوں نے میرے ساتھ جمع کیا ہے۔ اب قیافے کے علامات سے
تو پہچان کر بتا کہ یہ کس کے حمل سے مجھے بچا ہوا ہے۔ وَدُعِیَ ابنہ، پھر جس کے نام وہ کہتا تھا اسی کے نام اس کو بولا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا ہے، لا یمنع من ذالک، اس سے وہ روک نہیں سکتا تھا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، پھر جب اللہ نے بھیجا نبی علیہ السلام کو نبوت دے کر، ہدم نکاح الجاہلیت کلہ الا نکاح الناس اليوم، سارے نکاح کینسل ہو گئے، ملتوی ہو گئے، یعنی رد کر دیے گئے، سوائے آج والے نکاح کے۔ اب آج والا شروع میں آپ سن چکے، مانا وہ بھی آج والا بھی نبی کے آنے کے بعد بھی وہ بھی قرآن کے خلاف ہے، لیکن 3 نکاحوں کے لیے بولا کہ وہ گویا کہ ایک قسم کا یعنی گروہ جمع لوگ 8-10 یا اس سے بھی زیادہ، ان سے پھر بچے ہوتے تھے۔ یہ نبی سے پہلے، نبی بننے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے نکاح یہاں اس دور میں، اس ماحول میں، اس علاقے میں ایسے ہوتا تھا۔ اب آپ نے خبر نہیں کہ سمجھا یا نہیں سمجھا کہ تبرہ کیسے ہوئی، یہ بخاری نے گالیاں کس کے دی، یہ کس کو کہا کہ تم سب ان نکاحوں کی پیداوار ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ صحبت رسول میں صحابی ہو گئے۔ اب نبی کے آنے سے پہلے ان کی پیدائش بتا رہا ہے بخاری روایت عائشہ سے کہ ایسے نکاحوں سے ہوئی ہے۔ نبی کے سارے ساتھیوں کی پیدائش اس قسم کے نکاحوں سے ہوئی ہے اور شاہدی حدیث کے نام سے عائشہ کی ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ گالی ہے صحابہ کو یا نہیں ہے؟ صاف صاف گالی ہے کہ جتنے بھی نبی سے پہلے نبی کے دور میں لوگ ہیں وہ ان نکاحوں کی پیداوار ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس نے ان سب کو، جس نکاح کو خود یعنی حدیث کہتی ہے کہ 3 نکاح غلط تھے، 1 نکاح صحیح تھا، تو 1 والا بھی غلط ہے، تو اس طرح سے جیسا کہ گالی دے گئی کہ سب ناجائز اولاد ہیں۔ تو صحابہ کو گالی بخاری نے حدیثوں میں دی ہے، اور وہ چلتی آ رہی ہے، گالی چلتے آ رہے ہیں تبرہ کے سارے اقسام۔ کوئی کیا کہے، کوئی کس طرح اس کو سمجھے۔ آپ اس کے علاوہ اگر گالی کے علاوہ اس کی کوئی معنی سمجھتے ہیں تو آپ بتا دیں، ہم سمجھیں کہ یہ تبرہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کو گالی دے گا۔ کوئی کہے بھئی وہ اسلام سے پہلے تھے، بھئی اسلام سے پہلے بھی جو تم نے نکاح الاؤ کے ہیں وہ تو ان لوگوں کے اوپر فٹ کے ہیں۔ تو گویا کہ تمہیں اس حدیث کے بنانے والے اس کتاب کے اور کتابوں پر لکھا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح کا لفظ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ تبرہ والا علم ہے۔